والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الفجر کی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ مخلوق بڑی اونچی شان والی ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. تو بندوں کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں. جو اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے تو حدیث میں آتا ہے اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہوا. بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھانا بھی جائز نہیں. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں رب محمد کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم. لیکن اللہ اپنے مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھائے تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا اختیار ہے. پہلی چیز جس کی قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کی قسم جو کھائی اس میں بڑی حکمت ہے کہ اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی ہے. طلوع فجر سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن جب فجر طلوع ہو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. بندہ اللہ کی اس قدرت کو سوچے، کون ہے اللہ کے سوا جو رات کے اندھیرے کو دور کر کے صبح کی روشنی لے آئے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے. تو فجر کی قسم کھائی تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے رات کے بعد فجر طلوع کیا اور اس بندے کو نیند سے اٹھایا، دوبارہ زندگی عطا کی. حدیث میں بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند کو موت سے تشبیہ دی کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے. پھر اگر اس کی زندگی اللہ نے مقرر کی تو صبح کو اس کی روح دوبارہ واپس لوٹا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی روح جو نیند کی حالت میں قبض کی اس کو اپنے پاس رکھ لے اور یہ صبح کو اٹھ ہی نہ سکے. دوسری چیز جس کی قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اسی کے متعلق آج عرض کرنا ہے. ذوالحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کی اور راتوں کی قسم کھائی، اور اس کو بعد میں تفصیل سے بیان کر دوں گا انشاءاللہ. تیسری چیز جس کی قسم کھائی والشفع، جوڑا. اور چوتھی چیز جس کی قسم کھائی والوتر، طاق، جفت اور طاق کی قسم کھائی. اب جفت کیا ہے؟ ساری مخلوق جفت ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا.
انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا، مرد اور عورت، جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، یہاں تک کہ چیونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، نر اور مادہ۔ تو ساری مخلوق جوڑا جوڑا ہے، اور وتر طاق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ طاق سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طاق سے مراد وہ برکت والی راتیں ہیں، اس لیے کہ وہ طاق ہے۔ لیلۃ القدر کی رات طاق رات ہے، یوم عرفہ کی رات طاق رات ہے، اور جفت راتیں بھی ہیں فضیلت والی۔ یوم عاشورہ کی رات وہ جفت رات ہے، کیونکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا دن ہے، جفت ہے، تو اس کی رات جفت ہو گئی۔ اور 5ویں قسم کھائی واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلے۔ رات کا لانا یہ اللہ تعالی کی قدرتوں میں سے ایک عظیم قدرت کا مظہر ہے، اور اس میں بندے کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ کہ رات کو جب انسان دن کو تھک جاتا ہے، کاروبار کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، تو اگر رات نہ آتی، روشنی ہوتی، تو یہ نیند نہ کر سکتا، راحت حاصل نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رات ڈال دی، اور رات میں ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے نیند ڈال دی، تاکہ یہ انسان بھی آرام سے سو جائے اور صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھے اپنے کاروبار کے لیے جائے۔ اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے مقرر کیا ہے، اور انسانی فطرت میں یہی بات ہے کہ انسان کو راحت اور سکون تب ملتا ہے جبکہ وہ رات کو سو جائے۔ لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے نے انسانی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ انسانی فطرت کو کیسے تبدیل کیا؟ کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، وہ 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک سو جاتے ہیں۔ حالانکہ سکون والی نیند جو انسان کو صحت دیتی ہے وہ رات کے پہلے حصے کی نیند ہے، آخری حصے کی نہیں، کیونکہ آخری حصے میں آدھی رات گزرنے کے بعد حکم یہ کہ اب تہجد کے لیے اٹھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صحت دینے والی نیند، سکون دینے والی نیند رات کے پہلے حصے کی نیند، جس کو ہم لوگوں نے ضائع کر دیا۔ آج کل کے معاشرے نے اس کو ضائع کر دیا، اور اس کا نتیجہ ٹینشن اور ڈپریشن کی صورت میں نکلا۔ جب رات کی نیند نہ ہو تو انسان بے چین ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس پھرتا ہے کہ ٹینشن ہے۔ وہ اس نے خود اپنے اوپر ٹینشن ڈال دیا کہ رات کی نیند کو ضائع کر دیا۔ اور بعض لوگ تو ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی رات کو 1 بجے سو جائے، 2 بجے سو جائے، تو جو راحت والی نیند کا وقت ہے وہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد جو نیند ہوگی اس سے اس کو راحت قطعاً نہیں ملے گی۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور پھر صبح کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور صبح 10 بجے کو اٹھتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کا وقت، طلوع فجر کے بعد کا وقت روزی کی تقسیم کا وقت ہے۔ اللہ اس وقت روزی تقسیم کرتا ہے، اور جب انسان جو روزی لینے والے ہیں وہ جب سو جاتے ہیں تو خود اپنے آپ کو روزی سے محروم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں۔ برکت کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی، بورک لامتی، میری امت کے لیے برکت ڈال دی گئی فجر کے وقت میں۔ فجر کے وقت میں برکت اللہ نے ڈالی، تو فجر کا وقت سونے کا وقت نہیں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہ رات کی نیند انسان کو صحت دیتی ہے، توانائی دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، بے چینی دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام علماء امت سب کا یہ معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے اور صبح کو جلدی اٹھتے تھے تہجد کے لیے۔ آج ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ان میں سے ایک ہے لیال عشر، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ ذو القعدہ کا مہینہ گزر رہا ہے جس کی آج 26 تاریخ ہے، تو منگل یا بدھ کے دن سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی، کیونکہ یہ ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں فضیلت والی ہیں، ثواب کمانے کے لیے ہیں، اجر کمانے کے لیے ہیں، اور ان کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی قسم کھائی۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشرة قالوا ولا الجهاد یا رسول اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج احد بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے دنوں میں سے ان 10 دنوں کے برابر اور کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اچھا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ گویا کہ ان دنوں میں جو اچھا عمل اللہ کو پسند ہے اس کے برابر سال کے باقی دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں؟ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلے اور دشمنوں سے لڑے تو جہاد کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے تو اگر کوئی شخص جو جہاد کے لیے نہیں نکلا ہوا وہ اپنے گھر پر رہے اور مسلسل دن کو روزے رکھتا رہے اور رات کو تہجد پڑھتا رہے یہاں تک کہ مجاہد واپس آئے، پڑھتا رہے تہجد، روزے رکھتا رہے، لیکن اس مجاہد کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجاہد کا اتنا بڑا مقام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں۔ ہاں ایک صورت میں وہ افضل ہے کہ مجاہد اپنی جان اور مال کو لے کر نکلے جہاد کے لیے اور نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے، شہید ہو جائے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں ان دنوں اور ان راتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں اعمال کی کتنی بڑی فضیلت ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں یا خریداری میں بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں اچھا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو ان دنوں سے، اور فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام تہجد 1 سال کے قیام اور تہجد کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی غور سے سنیں کہ جن دنوں اور جن راتوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، ان دنوں راتوں میں اگر کوئی گناہ کرے اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ فضیلت والے دنوں راتوں میں بڑا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، گالی دینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی مسجد کے باہر یہ گناہ کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر یہ گناہ کر لے تو اس کا وبال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر غیبت مسجد کے باہر کی غیبت سے بڑا گناہ ہے، مسجد کے اندر جھوٹ بولنا مسجد کے باہر کے جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو جس طرح مکان کی فضیلت کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، تو دن اور رات کی فضیلت کی وجہ سے بھی گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اعمال کیا ہیں، کون سے کام کرنے ہیں؟ 6 اعمال ہیں ان 10 دنوں کے، یاد رکھیں 6 اعمال۔ پہلا عمل حج کا ہے، وہ تو حاجیوں کے لیے ہے۔ حج ان دنوں میں ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ اور اگر حاجی وہاں کیا کرتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، عرفات میں جا کر وہاں دعا مانگتا ہے، مزدلفہ میں رات کو دعا مانگتا ہے، مینا میں قیام کرتا ہے۔ یہ اعمال حرم شریف مسجد حرام کے باہر ادا ہوتے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کا طواف۔ اگر ان دنوں کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں کوئی آدمی چلا جائے، بے شک مینا میں رات ٹھہرے اور دعا کرے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عرفات میں جا کر ٹھہرے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مزدلفہ میں جا کر ٹھہرے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حج کے اعمال ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں اور اس مکان کے ساتھ خاص ہیں۔ اور دوسرا عمل ان دنوں کا وہ قربانی والا عمل ہے، جس کی تفصیل آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اور قربانی بھی ان 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10، 11، 12، 3 دن قربانی کے ہیں۔ اگر ایک آدمی ان 3 دنوں میں قربانی نہ کرے، قربانی میں ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگر ان دنوں میں قربانی کوئی نہ کرے اور دوسرے دنوں میں لاکھوں جانور ذبح کر کے صدقہ کرے تو قربانی کا ثواب نہیں پا سکتا، اس ایک جانور کے ذبح کرنے کا اجر نہیں پا سکتا، اور وہ اجر اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قربانی بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسرا عمل جو ان دنوں کا ہے، جو اس حدیث میں مذکور ہے، یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، ہر دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے اجر و ثواب میں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ 9 دن پورے کے پورے روزے رکھے، جتنے دن بھی کوئی روزہ رکھ سکتا ہے،
ہر ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کوئی 2 دن روزہ رکھے، 3 دن رکھے، اور چاہے تو 9 دن رکھے، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں، لیکن روزے داروں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ صبح کچھ بھی نہ کھائے، یہاں تک کہ نماز عید کے بعد جب قربانی کرے تو سب سے پہلے اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھائے۔ یہ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب درجے میں ہے، لیکن اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت اس نے اختیار کی۔ اور ان دنوں میں سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کا روزہ اگر کوئی رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ 2 سالوں کے گناہ، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے الگ ضابطہ ہے، قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کرو، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوں۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ 3 اعمال ہو گئے، اور چوتھا عمل جو اسی حدیث میں مذکور ہے، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہر رات کے تہجد اور قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کو اگر کوئی آدمی عبادت کرے اور قیام کرے، قیام سے مراد عبادت، تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ 1000 مہینے 83 سال، یعنی ایک طرف ایک آدمی 83 سال عبادت کرتا رہے، دوسری طرف کوئی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے، 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اور ان 10 راتوں میں سے ہر رات میں اگر کوئی عبادت کرے تو 1 رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اگر ان دنوں میں اور ان راتوں میں کوئی عبادت سے محروم ہو گیا تو وہ بڑا محروم ہے، اس کے برابر کوئی محروم نہیں۔ اتنی فضیلت کے باوجود اگر کوئی عبادت نہ کرے۔ 4 عمل ہو گئے، اور 5واں عمل ان دنوں کا تکبیرات تشریق پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اور تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں کیا حکمت ہے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اور یہ تکبیرات مردوں پر بھی واجب ہیں، عورتوں پر بھی واجب ہیں، جبکہ اکثر لوگ اس میں سستی کرتے ہیں۔ مردوں پر واجب ہے بلند آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا، اور عورتوں پر واجب ہے آہستہ پڑھنا، ان کی آواز اونچی نہ ہو۔ تو اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ وہ ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے پڑھنا۔ لیکن آج کل کے مسلمان الٹا چلتے ہیں، جب تکبیرات تشریق، ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، ان کا پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے تو کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ فرض نماز سے سلام پھیرتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، کسی کی آواز نہیں نکلتی، جبکہ یہاں حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اور ان دنوں کے علاوہ باقی نمازوں کے بعد
باقی دنوں میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے، لیکن بدعت کا لوگ خوب اہتمام کرتے ہیں، خوب زور لگاتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ گویا کہ شریعت کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، جو میں چاہوں وہ دین ہے۔ اور چھٹا عمل ان دنوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يقلمن ظفرا ولا يأخذن شعرا، جب ذو الحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں، چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو مستحب یہ ہے کہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ قربانی کر لے، اس کے بعد ناخن بھی کاٹ لے، بال بھی کاٹ لے۔ گویا کہ 10 دن پورے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور اس میں کیا حکمت ہے؟ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے۔ حاجی جب احرام باندھ کر چلتا ہے حج کے لیے، چاہے 10 دن گزریں چاہے زیادہ گزریں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بال ناخن نہ کاٹے، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے، اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے تو جو حج کے لیے نہ جا سکا لیکن یہاں قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ حجاج کرام کا عمل ان کی شکل و صورت اللہ کو پسند ہے، ان جیسی شکل و صورت یہاں بنا لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ 6 اعمال ہیں ان دنوں کے، تو ان دنوں کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اعمال میں مصروف رکھنا چاہیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جیسے تبلیغ والے حضرات آپ کو کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ سے روزے کے لیے نکلیں تو آپ کے دن اور راتیں سب قیمتیں ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کو میں نہیں تھا، ہمارے کراچی کے 8 علماء کرام تھے مختلف مدارس کے، اور ان کا دورہ تھا کرغیزستان جو روسی ریاست ہے، اور وہاں کے جو علماء ہیں یا جو وہاں کے مفتی اعظم ہیں ان کی دعوت پر یہ دورہ تھا، ان کی طرف سے دعوت تھا۔ تو کرغیزستان یہ روسی ریاست تھی اور 70 سال تک روس نے ان ریاستوں پر حکومت کی، اور روس نے وہاں کے علماء کرام کو شہید کیا، مدارس کو بالکل مسمار کر دیا۔ اور یہ علاقے ایسے ہیں کرغیزستان اور ازبکستان، اس میں بڑے بڑے علماء گزرے۔ امام بخاری اسی علاقے کے ہیں، امام ترمذی اسی علاقے کے ہیں، امام سرخسی اسی علاقے کے ہیں، قاضی خان اسی علاقے کے ہیں۔ ان حضرات نے جو کتابیں لکھی حدیث کی اور فقہ کی، وہ آج کل ہمارے تمام مدارس میں وہی پڑھائی جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں اسی علاقے کے علماء نے لکھی، جو آج ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، امام بخاری وہاں کے تھے۔ اور علامہ سرخسی رحمہ اللہ جن کے مزار پر ہم گئے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا جو بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف تھا، تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کر دیا اور کہا کہ اپنے فتوے سے رجوع کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے صحیح فتویٰ دیا، شریعت کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور اس زمانے کی جیل کیا ہوتی تھی؟ گہرا کنواں، اس میں نیچے اتار دیتے، وہاں اس کا کھانا پینا وہیں اوپر سے ڈال دیتے تھے، اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے جیل میں ایسی تعلیم دی کہ جیل کے کناروں پر طلبہ جمع ہو جاتے اور وہ نیچے سے املا کرتے ہیں۔
کتاب وہاں کوئی نہیں تھی، املا کرتے تھے، اور اسی جیل سے انہوں نے فقہ کی ایک کتاب لکھی المبسوط، جو 28 جلدوں میں ہے، ایک ایک جلد اس سے بڑی ہے سائز میں، 28 جلدوں کی کتاب انہوں نے کنویں سے لکھوائی۔ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن جب روس نے ان پر حکومت کی، سارے علماء کو شہید کر دیا، مدارس کو ختم کر دیا، اور جب روس ٹوٹ گیا، وہ بھی جہاد کی برکت تھی۔ افغانستان کے طالبان نے روس کے خلاف جہاد کیا اور روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہ ممالک سارے آزاد ہو گئے، یہ ریاستیں آزاد ہو گئی۔ لیکن دین کی آزادی کسی ریاست میں نہیں سوائے کرغیزستان کے۔ 30 سال اس کی آزادی کے ہو چکے، اور الحمدللہ اس میں 20 مدارس ہیں، اور ان میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، اور تبلیغی جماعتیں مختلف ملکوں سے جا کر وہاں کام کرتی ہیں، اور وہاں کے اپنے لوگ وہ بھی تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں دین کے اعتبار سے آزادی ہے۔ اور عجیب عجیب واقعات ان لوگوں نے سنائے کہ علماء نے روس کے زمانے میں کیسے علم حاصل کیا۔ اپنے گھروں میں کتابیں زمین کے اندر چھپائے رکھتے تھے، تاکہ کوئی تلاش کرنے والا اگر تلاش کرنے کے لیے آئے، قرآن نظر آئے، کتابیں نظر آئیں تو قتل کرے گا۔ زمین کے اندر دبا کر کتابیں رکھتے تھے، اور جب رات ہو جاتی اور سناٹا ہو جاتا اور پتہ چل جاتا کہ پولیس والے سب سو گئے، تو وہ کتاب نکال کر وہاں کے جو عالم ہوتے اس کے گھر میں جا کر گھر کے اندر وہ اس سے سبق پڑھتے۔ اس طریقے پر انہوں نے روسی تسلط کے زمانے میں علم حاصل کیا، اور الحمدللہ آج ان کے دلوں میں، وہاں کے عام مسلمانوں کے دلوں میں جو دین کے ساتھ محبت ہے اور جو علماء کی قدر ہے، وہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ علماء کا احترام، علماء کی قدر، اور دین کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی محبت۔ وہاں ایک میڈیکل کالج ہے، اور اس میں پاکستان سے ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تو کہا 17,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر وہاں کے مسلمان ان پر محنت کرتے ہیں، وہاں انہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا۔ ادھر سے گئے ڈاکٹر بننے کے لیے، وہاں بن گئے تبلیغی، اور ڈاکٹر بھی بن گئے، تبلیغی بھی بن گئے۔ تو الحمدللہ 10 دن کا دورہ تھا، اور وہاں سے واپسی ہوئی، اور الحمدللہ بہت اچھے حالات وہاں کے دیکھے مسلمانوں کے۔ لیکن باقی ریاستوں میں دین کی آزادی نہیں، مدارس کی آزادی نہیں، مسجدوں میں بس صرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی وہاں کوئی حلقہ نہیں لگا سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔